بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ ایران ابھی کسی کا ادھار نہیں رکھ رہا۔ ابھی کل بھارت نے غداری کی اور اپنے کوسٹ پر بلائے ہوئے مہمان جہاز کو جس طرح سے تباہ کروایا، اس کے بعد اب ایران کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ ناظرین، ایران نے بھارت کے 38 جہازوں کو میزائلوں کے نشانوں پر لے لیا ہے، جس کے بعد مودی سرکار کی نکلی ہیں چیخیں اور رابطہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن امریکہ نے بھی نہیں کروائی کسی قسم کی کوئی لفٹ۔ اس وقت صورتحال کافی زیادہ سنگین ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ بالآخر امریکہ نے اپنی گراؤنڈ فورسز اسپیشل کمانڈوز کو ایران میں داخل کر دیا ہے، لیکن ہوا کیا یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو معروف امریکن صحافی ٹکر کارلسن ہے، انہوں نے خوفناک انکشاف کیا ہے کہ اب مسجد اقصی کو میزائلوں سے اڑانے کی اس وقت تیاری کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، ریچ کم اور اس لیے زیادہ سے زیادہ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، معاملات کافی زیادہ خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ تیسری عالمی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے۔ ناظرین، جس طرح سے ممالک کی جانب سے منافقت کی جا رہی، جس طرح سے اپنے چہروں کے اوپر خول چڑھا کے بظاہر کچھ اپنے آپ کو ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے وہ ایران کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین، یہ کسی بھی ملک کی ایک سب سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے کہ کسی ملک کا مہمان جو ہے وہ جہاز ڈیلیگیشن آئے اور اس کو تباہ کروا دیا جائے، اور اس کے اوپر بھارت کی وزارت خارجہ، بھارت کی وزارت دفاع، بھارت کی حکومت نے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے کمنٹ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ حالانکہ آپ کو بتائیں کہ یہ ابھی ریسنٹلی شپ ریویو کے لیے یہ جہاز جو ہے وہ انڈین اوشن پہ انڈیا میں موجود تھا۔ خود ناظرین، یہ انڈین صحافی ہے، ہمیشہ کبھی مجھے وہ اچھا لگا ہی نہیں، اس کے منہ سے ہمیشہ پاکستان کے لیے نفرت، مسلمانوں کے لیے نفرت نکلتی ہے، لیکن ارنب گوسوامی جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھارت کے لیے شرمندگی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا مہمان آیا ہوا جہاز جو ہے وہ امریکہ نے ہمارے اوشن کے اوپر، ہماری سمندری حدود کے اندر تباہ کر دیا۔ تو خود جو ہے وہ بھارت کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ تو اب ناظرین، ہوا یہ ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھارت بالکل سائڈ پہ بیٹھا ہوا اور اس کا کوئی بحری جہاز ایران کے قابو نہیں آنا۔ اب ناظرین، ہوا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بند کرنے کے بعد جو ایران ہے اس نے 38 جو انڈین جہاز ہیں، انڈین بحری جہاز ہیں، ان کو نشانے پر لے لیا ہے اور انہیں روک دیا ہے۔ ان پھنسے ہوئے 38 بحری جہازوں کے اوپر کسی وقت بھی ایران کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ اب روکے ہوئے تو ایران نے روکے ہوئے، اب انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اپنی نیوی روانہ کریں گے جو بحری ٹریفک ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، تو آپ ہمت کریں اور نکلیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جی اب بھارت ہے وہ اپنی نیوی کو اگر بھیجتا ہے تو ایران ڈیفینیٹلی اسٹریٹ آف ہارمز کو اس نے بند کیا ہوا، بلاک کیا ہوا جنگ کی وجہ سے۔ اگر کوئی ملک اپنی نیوی کو اتارتا ہے اس میں تو ایران جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرے گا، جس طرح سے کہ اس نے پہلے 10 بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت کے اس میں سے جنگی بحری جہاز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارت کے آئل ٹینکرز ہیں بڑی تعداد میں، جن کو ایران نے روک لیا ہے، اور امریکہ نے کوئی رسپانس ان کو ابھی تک نہیں دیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ایران ہے وہ اب اس چیز کا بدلہ لے گا جو غداری اس کے ساتھ انڈیا نے کی ہے کہ مہمان بلا کے جہاز کو تباہ کروایا اور بڑی تعداد میں اس میں سیلرز جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے اپنی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو ایران میں داخل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہ اسپیشل کمانڈوز جو ہیں ان کو اتارا گیا ایران کے اندر، کس ایریا کے اندر، یہ جو آذربائیجان کا بارڈر اس ایریا سے انہوں نے اس کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد کئی گھنٹے تک یہ کمانڈو جو ہیں وہاں پہ ایرانی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑتے رہے
اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے اور بڑی تعداد زخمی ہے، جن کو امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکال کے لے گیا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے امریکہ کے لیے، خاص طور پہ امریکہ شاید ٹیسٹر لگانا چاہتا ہو کہ ہم گراؤنڈ کے اوپر جا کے کس طرح سے آپریشن کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہمارے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ خودکشی والا اقدام ہے، کیونکہ اس وقت نہ صرف جو اس کی فورسز ہیں وہ مکمل طور پہ الرٹ ہیں، بلکہ ان کی جو اس وقت جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو بھی اہم ترین احکامات دے دیے گئے اور مقامی آبادیاں وہ الگ سے امریکن حملوں کے خلاف ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین امریکہ کے لیے کافی زیادہ درد سر بن چکی ہیں۔ گراؤنڈ فورسز کا اتارنا امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، لیکن امریکہ نے اپنی فورسز اتاری اور ان کے کمانڈوز مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں، اور یہ خبر اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ اس وقت چونکہ مشرق وسطیٰ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور امریکہ ہر صورت جو ایران ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ ساز سبق سکھانے کے موڈ میں، لیکن ایرانی جو ہے ناظرین وہ بھی بالکل تیاریاں جو ہیں بہت لمبے عرصے کی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو ڈرونز ہیں وہ ان کے فوجی اڈے ہیں وہ اسرائیل ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین ایران کے جو میزائل ہیں وہ امریکی فوجی اڈوں پہ برس رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے اوپر بھی برس رہے ہیں۔ اب جو امریکی صحافی ہیں ٹکر کرلسن، یہ بڑے اہم ترین صحافی ہیں، ابھی ریسنٹلی یہ اسرائیل کے دورے پر بھی تھے اور مختلف جو اہم ترین شخصیات ہیں دنیا کی ان کے یہ انٹرویوز کرتے ہیں۔ ٹکر کرلسن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک یہودی جو بزرگ ہے ان کا، اور ان کی ایک اور وہ بزرگ بھی ہے اور دوسرا ان کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم ترین بندہ ہے، تو اس کے انٹرویو کے حوالے سے وہ اس کے کلپ کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ اس وقت پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ ایران کی جو میزائل جا رہے ہیں تیل ابیب پر حملہ کرنے کے لیے، تو ان میں سے بہانہ یہ بنایا جائے گا، حملہ خود کیا جائے گا مسجد اقصیٰ کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ حملہ جو ہے وہ خود اسرائیل کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے مسجد اقصیٰ پہ کیا جائے گا، میزائل مار کے تباہ کیا جائے گا اپنا وہاں پہ محبت تعمیر کرنے کے لیے، لیکن بہانہ یہ بنایا جائے گا جی ایران کی جانب سے یہ ڈرون مارا گیا ہے یا ایران کی جانب سے یہ میزائل مارا گیا ہے جس سے یہ شہید ہو گئی ہے مسجد۔ تو یہ اس وقت ناظرین خوفناک پلاننگ چل رہی ہے، جس طرح سے ایران کہہ رہا ہے جی کہ میں نے تو ان کی تیل تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا، ایران کہہ رہا ہے جی کہ میں عرب امارات کی جو سویلین تنصیبات ہیں ان کے اوپر میں نے اٹیک نہیں کیا، ایران کہہ رہا ہے جی آذربائیجان کے اوپر میں نے حملہ نہیں کیا، لیکن یہ حملے تو ہو رہے ہیں، اور یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ایران نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکلوز کی تھی، انہوں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے، خود قطر کے اندر اور سعودی عرب کے اندر جو موساد کے ایجنٹ ہیں وہ بھی پکڑے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر طرف سے ایران کو گھیرنے اور ایران کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پلاننگ بڑی خطرناک ہے کہ مسجد اقصیٰ کو میزائل مار کے شہید کر دیا جائے، اور وہاں پہ جو ان کا جو پرانا منصوبہ ہے جو انہوں نے عرصہ دراز سے بنا رکھا ہے اس کو یہ عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو اس وقت صورتحال ناظرین کافی زیادہ خوفناک ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری ورلڈ وار جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں کون کون کس کس حساب سے حصہ لیتا ہے اس وقت یہ دیکھنا باقی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔